گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے اس بات کا اعادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی فطرت میں اور اس کی جبلت میں کامیابی کا حصول رکھ دیا گیا ہے۔ ہر انسان ہی کامیابی کو پسند کرتا ہے اور ہر انسان ہی ناکامی سے نفرت کرتا ہے، اور یہ بات بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہر انسان کا کامیابی کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے، اور حقیقت یہی ہے آج دنیا میں ہم میں سے اکثر لوگ مال و دولت کے متوالے ہیں۔ مال مل جائے، دولت مل جائے، روپیہ پیسہ مل جائے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آئی تو بڑی مشکل سے جان و مال کی قربانی دی جاتی ہے۔ اس دنیا جو فانی دنیا ہے، جو ختم ہو جانے والی دنیا ہے، جو بے وفا دنیا ہے، ناپائیدار ہے، اجڑے دیار ہے، اس کے حصول کو سب سے زیادہ کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے آرام کو، دنیا کی آسائشوں کو ترجیح دیتے ہو۔ اس لیے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی کامیابی کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اور اس معیار کو جاننے کا پیمانہ کیا ہے۔ اس لیے حقیقی کامیابی کو جاننے کا جو پیمانہ ہے، جو کسوٹی ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک نقل ہے۔ اب عقل کب دلیل اور حجت کے مقام تک پہنچتی ہے، اس پر قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ پر یہ بات درج ہے۔ اور اسی طرح ایک نقل ہے، یعنی کوئی تحریر، کوئی نوشت، کوئی دستاویز، کوئی لکھت، کوئی ایسی مستند دستاویز جس کو بطور دلیل اور بطور ثبوت اور بطور برہان پیش کیا جا سکے، اور وہ ہے قرآن و حدیث۔ اب عقل کس چیز کو کامیابی سمجھتی ہے؟ ایک معتدل انسان کی عقل، ایک نارمل انسان کی عقل کسی بھی ناپائیدار چیز کو، کسی بھی عارضی چیز کو، کسی بھی ٹیمپریری چیز کو کبھی بھی مکمل کامیابی نہیں کہہ سکتی، بلکہ اس کے مقابلے میں جو پائیدار ہوگی، مستقل ہوگی، پرمننٹ ہوگی، انسان کے پاس اس چیز کو وہ کامیاب ڈکلیئر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی شہر میں جا کر کرایہ دار کے طور پر رہ رہا ہوتا ہے تو اس کے بنسبت اگر کسی کے پاس اپنا مکان ہے تو اس کو زیادہ خوش قسمت متصور کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی عقل کے نزدیک جو چیز ہمیشہ رہ جانے والی ہے وہی اصل کامیابی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہی بات قرآن کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کئی مرتبہ کئی جگہوں پر بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ جو آخرت ہے وہ خیر والی ہے اور باقی رہ جانے والی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، اللہ فرماتا ہے وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جو دنیا کی تھوڑا بہت فائدہ ہے یہ دھوکے کا فائدہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جو اہل جنت ہیں اور جو اہل دوزخ ہیں وہ کسی طرح بھی برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اصحاب جنت ہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی عقل کے نزدیک اور نقل کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں
محض ایک جزوی طور پر کامیابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مکمل طور پر کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیا سورسز ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ قلب سلیم ہے، یعنی سلامتی والا دل، صحیح سالم دل ہو جو بیماریوں سے بالکل پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ وہ دن تو وہ دن ہے جس دن نہ تمہارے کام تمہارا مال آئے گا اور نہ تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو تمہارے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا وہی اس کے کام آئے گا۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں میڈیکل سائنسز، ان کا یہ ماننا ہے کہ دل جو ہے وہ ایک محض خون سپلائی کرنے کا ایک آرگن ہے، اس کا عقل و فہم کے ساتھ، شعور اور تدبر کے ساتھ، کوئی اور جذبات و احساسات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب 21ویں صدی کے آغاز میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیے جانے لگے اور آرٹیفیشل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا سسٹم متعارف ہوا تو سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے جب مختلف مریضوں پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا تجربہ کیا تو انہوں نے ان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی اور بہت زیادہ ان کے طور و اطوار میں فرق دیکھا۔ اس لیے وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ دل جو ہے محض خون پہنچانے کا ایک آرگن نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی کئی فنکشنز ہیں جن میں عقل و فہم ہے، دانش ہے، تدبر ہے، محبت و نفرت ہے، دوستی اور دشمنی ہے، تمام طرح کے جذبات اور احساسات کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ دل جو ہے وہ مرکز تجلیات اور مرکز ہے تمام جسم کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، خبردار سن لو، پورے کے پورے انسانی جسم میں ایک بوٹی ہے، ایک لوتھڑا ہے، فَإِن صلحت، اگر وہ ٹھیک ہے، صلح الجسد کلو، تو پورا کا پورا جسد انسانی ٹھیک ہے، وَإِن فسدت، اگر وہ خراب ہے، فسد الجسد کلو، تو انسان کا پورا وہ جو جسم ہے وہ خراب ہے۔ اب اسی طرح دل کی مختلف اقسام ہیں۔ اس کی جو پہلی قسم ہے وہ قلب سلیم ہے، یعنی سلامتی والا دل۔ اسی طرح جو دوسری قسم ہے وہ قلب مریض ہے، یعنی جس کے اندر بیماریاں ہیں، ڈیزیزز ہیں۔ اور اسی طرح ایک قلب میت ہے، یعنی مردار قسم کا دل۔ اور یہ دل جو ہے یہ کسی مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کسی کافر کا دل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن کے اندر کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے یقین بالیقین جنات اور انسانوں میں سے ایک گروہ کو جہنم رسید ضرور کرنا ہے۔ اور ان کی جو توجیحات اللہ رب العالمین نے بیان کی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہوں گے لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہوں گی لیکن وہ ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیں گے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہوں گے لیکن وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں کے مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یعنی جن کا دل مردہ ہو چکا ہے وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اسی طرح جو قلب مریض ہے یہ مسلمان کا دل بھی ہوتا ہے اور کافر کا دل بھی ہوتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا شرک ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، کینہ، بغض اور ہر طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں، ان کو پند و نصائح کیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دل کی سب سے
اچھی قسم ہے وہ قلب سلیم ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، یعنی یہ کامیابی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے قلب سلیم۔ اس لیے ہمیں اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے، کیا ہمارے پاس کہیں قلب مریض تو نہیں ہے کہ ہم بدعات میں، شرک و خرافات میں، حسد، کینہ، بغض میں پڑے ہوئے ہوں اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہ ہو۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، کیونکہ یہ کامیابی کے لیے ایک جزو ہے، سب سے اہم جزو ہے۔ اور قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ اس کی سچائی کام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج ہی کا وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی، اور جب اگر کوئی جھوٹ بولنا چاہے گا تو اس کے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرا دیے، پھر پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے میں کس لیے مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بندے اور اس کے رب کے درمیان ہونے والے مکالمے پر مسکرا رہا ہوں۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا؟ اللہ کہتا ہے کیوں نہیں بچایا؟ پھر وہ کہتا ہے بندہ اللہ آج کے دن میں اپنے اوپر کسی چیز کو گواہ نہیں مانوں گا، بلکہ اپنے آپ کی گواہی کو مانوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا آج کے دن تمہارا اپنا آپ بھی اور کرام الکاتبین یعنی لکھنے والے فرشتے تم پر گواہ کافی ہیں۔ پھر اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ بولو، پھر اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر جب اس کو اجازت ہوگی بولنے کی، وہ کہے گا اے میرے اعضاء لعنت ہو تم پر، میں تمہارے لیے دنیا میں لگا رہا اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کامیابی کی طرف گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. صحيح مسلم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر لست عليهم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام الله لمن حمده الله بذكر الإله تطيب الحياة الله الله أكبر الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر